إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بھائی اور دوستو، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جزو ہے، اور کسی بھی انسان کا، کسی بھی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر اس طرح نہ ہو کہ کوئی مومن دنیا کی کسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب سمجھتا ہو اور دنیا کی کسی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت، تو پھر اسے اللہ رب العزت کا یہ فرمان بڑی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس فرمان پر اسے غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں اس کو تدبر کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العزت اس کو کتنی بڑی وعید سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے، اور اسی طرح تمہارے مال و منال، تمہارا کاروبار، تمہارے گھر بار، یہ سارے کے سارے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی یہ چیزیں ساری کی ساری زیادہ محبوب ہوں، تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا امر آ جائے، یعنی انتظار کرو کہ پھر اللہ رب العزت کا امر، اور امر سے مراد امر عذاب ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر تمہارے ایمان کی حالت یہ ہوئی کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت نہیں، بلکہ دنیا کی مختلف چیزوں کے ساتھ تمہیں زیادہ محبت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ ان چیزوں کی محبت سے کم تر ہے، تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن
یہ جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے، ان چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہوتی، اور اس کا اگر تجربہ کرنا ہو تو پھر انسان اس طرح تجربہ کر سکتا ہے کہ جب ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں، آپ کے فرامین گرامی ہوں، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف انسان کے آباء و اجداد ہو، انسان کی اولاد ہو، دوسری طرف انسان کے بہن بھائی رشتہ دار ہوں اور اس کے قبیلے کے لوگ ہوں، مال و دولت ہو، اس کا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، یہ ساری چیزیں ایک طرف اور اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف۔ انسان یہاں پر جانچے، اپنی محبت کا امتحان لے کہ یہاں وہ کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو، آپ کے فرامین مبارکہ کو وہ اگر ترجیح دے رہا ہے تو گویا یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بیوی بچوں کی محبت کو، اپنے قبیلے کی محبت کو، مال و دولت کے ساتھ اس کی جو عقیدت ہے اس کو اگر یہ ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گرامی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی محبت کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول سے بڑھ کر ان چیزوں کے ساتھ محبت ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ آج اللہ کا جو عذاب مختلف شکلوں میں ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کے اسباب کئی ہیں، وجوہات کئی ہیں، ان میں سے ایک سبب، ایک وجہ یہی ہے کہ ہماری محبت کھوکھلی ہے، زبانی کلامی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سچی محبت نہیں ہے۔ ہم باقی دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت پر۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہوں، اس کی اولاد سے بھی، اس کے والدین سے بھی، اور باقی تمام لوگوں سے، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا حق مومنوں پر زیادہ ہے، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی۔ معنی یہ ہے کہ نبی کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا لازم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ عمر، جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ عمر نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے تم میرے صحابی ہو، ٹھیک ہے میں نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، لیکن تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری محبت کا معیار یہ نہ ہو کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، بات سمجھ آ گئی، اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج ہم کچھ علامات ذکر کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ کیا واقعتاً ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے۔ نشانیاں کیا ہیں سچی محبت کی؟ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں سچا جذبہ ہو اور سچی رغبت ہو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کی سچا جذبہ ہو، دل کی گہرائی کے اندر یہ محبت ہو، یہ تمنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے اور آپ کے لیے اور اس وقت دنیا بھر کے مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وقت اللہ کے رسول کو دیکھ سکے۔ خواب میں اس کے امکان ضرور ہے، لیکن آمنے سامنے ان کا دیکھنا، ان کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کی رؤیت ممکن ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو متمنی ہونا چاہیے، دل میں سچی رغبت پیدا ہونی چاہیے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دلوں کو سکون پہنچایا تھا، اپنی آنکھوں کو وہ ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، ان کی حالت کیا تھی؟ وہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے متمنی رہتے تھے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا انک لاحب الی من نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وانک لاحب الی من ولدی، اور آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وانی لاکون فی البیت فاذکرک، میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں پھر آپ کو یاد کرتا ہوں، پھر یاد کرتا ہوں تو میری حالت کیا ہوتی ہے، فما اصبر حتی آتی فانظر الیک، مجھے صبر نہیں ہوتا ہے، میں صبر نہیں کر پاتا جب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھتا نہیں، اس وقت تک مجھے صبر نہیں، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں کہ میرے اوپر موت آئے گی، اور یہ یاد کرتا ہوں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو بھی یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئے گی، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے یاد لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے۔ اور صحابہ کرام جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت تھی، بڑی گہری محبت تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر یقین رکھتے تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت انک اذا دخلت الجنہ، تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جب جنت میں چلے جائیں گے تو آپ تو رفعت مع النبیین، آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلی علیین میں، اعلی درجات میں چلے جائیں گے۔ وَأَنَا إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا بھی، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ صحابی کو بھی یقین نہیں کہ میں جنت میں داخل ہوں گا یا نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جنت میں داخل ہوا خشیت اللہ اراک، تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ مجھے یہی بات رڑائے جا رہی ہے، اسی بات پر میں افسردہ اور غمزدہ ہوں کہ یہاں تو چلو گھر میں جب آپ کو یاد کرتا ہوں تو مسجد نبی میں آ کر آپ کو دیکھ کر آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیتا ہوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیتا ہوں، لیکن قیامت کے دن جنت میں چلے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں تو آپ کی رؤیت ممکن نہیں ہوگی، آپ کہاں اور میں کہاں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے اس سوال پر خاموش رہے حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، سچے دل کے ساتھ وہ ان دونوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہو، اخلاص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو، تو قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کا ساتھ بہت اچھا ساتھ ہو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صحابی کے سوال کا جواب دے دیا کہ اگر تم واقعتاً اپنے اس نبی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہو تو جنت میں اس نبی کے ساتھ ہی ہوگے، تمہیں اس نبی کا دیکھنا وہاں بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے قیامت کے دن۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے اور آپ کو دیکھنے کی سچی رغبت اور تمنا ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے پر بھی تیار ہو جائے، اور اپنے پورے بینک بیلنس کو، پورے مال و دولت کو قربان کرنے پر تیار ہو جائے۔ کس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے کئی واقعات ہیں
حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم احد کے دن جب جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، آپ کو معلوم ہے کہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تھے، اور صحابہ کرام میں سے چونکہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، تو میدان جنگ میں ہی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے تھے تو کفار آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا دفاع کر رہے تھے وہ بار بار آپ کے سامنے آ کر کے جس طرف سے کافروں کے مشرکوں کے تیر آ رہے تھے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے نحری دون نحرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے حاضر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس صحابی کی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا دیکھیں، محبت کی نشانی دیکھیں آپ کہ یہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے اپنا سینہ تان کر کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا سینہ حاضر ہے، اور اس کی تمنا اور اس کی خواہش یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کوئی تیر آئے تو بجائے اس کے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر میں پیوست ہو جائے، اس کی بجائے وہ میرے جسم میں لگے، میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جان کو قربان کر دوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات آتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی میدان احد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے پر مامور تھے، ایک ہاتھ کے ساتھ کفار کو پیچھے ہٹا رہے تھے اور زبردست حملہ ہو رہا تھا کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، ایک ہاتھ کے ساتھ ان کو پیچھے ہٹا رہے تھے، اسی دوران ان کا وہ ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ ہے وہ محبت صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشرکین مکہ ان کو عذاب دیا کرتے تھے مکہ مکرمہ۔ عذاب کے دوران ایک مشرک نے پوچھا ان سے، خبیب یہ بتلاؤ کہ اگر آج تمہاری اس جگہ پہ تم نہ ہوتے اور تمہاری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے عیش کر رہے ہوتے تو کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا واللہ ما احب ان اکون معا فی اہلی و مالی ویشاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشوکہ، اللہ کی قسم میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اپنے بیوی بچوں کے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا تک بھی چبھ جائے، مجھے یہ بھی محبوب نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس جگہ پہ ہوں اور آپ کو اس طرح عذاب دیا جائے جس طرح مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، یہ تو میرے لیے بہت ہی جان لیوا ہے، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں ایک کانٹے کے چبھنے کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں، اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی۔ اسی طرح وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، کئی صحابہ کرام زخمی پڑے تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن ربیع کے ساتھ بڑی محبت تھی، زید بن ثابت کو بھیجا، جاؤ ان زخمی صحابہ کرام میں کہیں جا کے دیکھو سعد بن ربیع پڑا ہے کہ نہیں، یہ شہداء میں جا کے دیکھو، ہو سکتا ہے شہید ہو چکے ہوں۔ اور فرمایا جاؤ جہاں کہیں تمہیں سعد بن ربیع نظر آئیں اگر وہ زندہ ہوں تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں کہنا یقول لک رسول اللہ کیف تجدک، میرا یہ پیغام دینا، میری طرف سے یہ سوال کرنا کہ اے سعد بن ربیع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم اس وقت کس حال میں ہو، کیا محسوس کر رہے ہو۔ زید بن ثابت جاتے ہیں مقتولین شہداء میں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتے ہیں، زخمیوں میں جا کے ڈھونڈتے ہیں، کہیں دور جا کر کے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، کرا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ بالکل آخری لمحہ تھا کہ اس کے بعد ان کی موت آنے والی تھی، میں نے جاتے ہی کہا کہ سعد بن ربیع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کس حال میں ہو، کیا محسوس کر رہے ہو۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا علی رسول اللہ السلام وعلیک السلام، کہ اللہ کے رسول پر بھی سلام، تمہارے اوپر بھی سلام، سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا کہ قل لہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جواب دو، جو انہوں نے سوال کیا نا کہ کیا محسوس کر رہے ہیں، قل لہ، ان کو جا کے جواب دو کہ اجد ریح الجنہ، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
اور پھر کہا کہ جاؤ یہ پیغام تو میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن میری قوم انصار کو جا کے بتلا دو، میرا یہ پیغام دے دو کہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا اگر تمہاری جان میں رمق ہے، تمہاری جان میں اگر ایک قطرہ خون بہتا ہے، اور تمہاری زندہ ہوتے ہوئے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بال برابر بھی کوئی نقصان پہنچا تو یاد رکھنا میری قوم کے لوگوں، قیامت کے دن تمہارے پاس اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات انہوں نے کہی، اس کے بعد ان کی روح اللہ کے سپرد ہو گئی، اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہے وہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال قربان کرنے پہ ہر لمحہ تیار۔ مال قربان کرنے کی بھی کئی واقعات ہیں لیکن میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ تو یہ سچی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی ذات گرامی کے لیے اور آپ کے دین کے لیے انسان جان تک کو قربان کرنے پر تیار ہو جائے اور اپنے بینک بیلنس کی اور اپنے پورے مال و دولت کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان اگر واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہو تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر انسان کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ آپ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے آپ کے احکامات کے سامنے، اور جن باتوں سے منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ مکمل طور پر اجتناب اور پرہیز کرے۔ اگر تو وہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے تو پھر آپ کے احکامات کی پابندی کرے، اسی کو سچی محبت کہتے ہیں۔ آپ دنیا میں کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہو اور وہ اس کے سامنے بچھا جا رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، اور وہ اس کا امتحان لینے کے لیے کہے کہ اچھا تم ایسے کرو کہ میرا فلاں کام کر کے آؤ، وہ کہے کہ نہیں مجھے بڑی محبت تو ضرور ہے لیکن یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور کہے گا تم محبت کا دعویٰ کرتے اور یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن آپ کے اوامر، آپ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، آپ نے جن باتوں سے منع کیا ان چیزوں سے اجتناب نہیں کیا جاتا، ان سے پرہیز نہیں کیا جاتا، اور ببانگ دہل علی الاعلان اعلان کیا جاتا ہے، علی الاعلان یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو عاشق رسول ہیں جی، ہمیں بڑی محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم اظہار محبت کے لیے اس طرح کرتے ہیں، یہ جشن مناتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں، یہ جھنڈے جھنڈیاں لگاتے ہیں، آپ کے استقبال کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر سے مکمل طور پر بے اعتنائی اور لاپرواہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ان کے ارتکاب کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں غلو کیا جا رہا ہے، آپ کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے، مرد و زن کے اختلاط ہو رہا ہے، مال و دولت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن زبان سے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ ایسی محبت نہیں ہوتی، ایسی محبت سچی محبت نہیں بلکہ جھوٹی محبت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اتباع لازم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں صرف ایک واقعہ اسی میدان احد جس کا میں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ جہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں اور کئی صحابہ کرام شدید زخمی ہوتے ہیں، ابھی صحابہ کرام اپنے زخمیوں کو سنبھال رہے ہیں اور ابھی اپنے شہداء کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ آج احد کے میدان میں یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اگلے دن بالکل نیکسٹ ڈے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ جاؤ، وہ جو ابو سفیان کا لشکر کل یہاں تھا اب وہ حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ چکا ہے، اس کا پیچھا کرو جا کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا اور کفار کے جیش کا پیچھا کرنے کے لیے ان کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں دکھلانا چاہتے تھے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ 70 صحابہ کرام کے شہید ہونے کے باوجود بھی مسلمان باقی ہیں،
ان کی قوت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کو جب یہ حکم ملا، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول ابھی تو ہم نے اپنے شہداء کو بھی دفن نہیں کیا، ابھی تو کل ہمارے اتنے لوگ زخمی ہو گئے، ابھی تو کل ہم جنگ سے فارغ ہو کے واپس لوٹ رہے ہیں اور پھر آپ ہمیں اگلے محاذ پر روانہ کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ فوری طور پر جھکا دیا اپنے آپ کو، سر تسلیم خم کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے سامنے۔ صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ کرام کے لیے کیا خوشخبری، کیا بشارت دی۔ اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ یہ صحابہ کرام کے جو زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کو قبول کرنے پر تیار ہیں، اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم۔ یہ بشارتیں کس بات میں مل رہی ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے بشارتیں اور یہ خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ اگر تو سچی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر آپ کی تعظیم ہونی چاہیے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تعظیم کرتا ہے، اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان، تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول۔ آپ کی تعظیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کا احترام تو اس قدر زیادہ ہے، آپ کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ پکارنا بھی درست نہ تھا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض، اور آپ کے سامنے آوازیں بلند کرنا بھی ممنوع تھا۔ اور دیکھیں صحابہ کرام نے جب یہ منع کر دیا گیا کہ آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کر سکتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام جب بات کرتے تھے تو آپ کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا ہے تم نے، سرگوشی کے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ادب اور یہ ہے احترام اور یہ ہے تعظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ذاتی طور پر، شخصی طور پر آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن آپ کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر تو آپ کو واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر آپ کی احادیث کی تعظیم کیا کرو، آپ کے فرامین کی تعظیم کیا کرو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، آپ کی حدیث سنو، تو پھر وہاں چون و چرا نہیں ہونی چاہیے، پھر ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ ہے تعظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی بات کی اور آپ کی احادیث مبارکہ کی۔ اسی طرح ایک نشانی یہ بھی ہے، دنیا کے اندر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اور جس کے بارے میں وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو اس سے محبت کرنے والے ان چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی چیزیں ہیں، یہ میرے محبوب کے کپڑے، یہ میرے محبوب کی کتابیں، یہ میرے محبوب کی فلاں چیزیں۔ دنیا کے اندر اس طرح ہم دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اور آپ کی پوری امت کے لیے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ آپ کا ورثہ کیا ہے امت کے لیے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ورثہ آپ کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے حاصل کیا تھا، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ جو علم ہے وہ آپ کی میراث ہے۔ اس میراث کو سنبھال کے رکھنا لازم ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر تو واقعتاً محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن ہے تو غلافوں میں لپیٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور حدیث ہے تو ہم اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو وہ میراث تھی کہ جس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا تھا اور جس کو ہم نے پڑھنا تھا، جس کو ہم نے اپنا دستور حیات بنانا تھا، لیکن ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا اور دعوے کرتے محبت کے، دعوے کرتے عشق رسول کے۔ تو اس طرح کی محبت جو ہے وہ سچی محبت نہیں ہوا کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے گھر والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کے جاننے والوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ اگر تو واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی سچی محبت ہونی چاہیے، آپ کے اہل بیت کے ساتھ بھی سچی محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو نشانہ بناتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، یا آپ کے اہل بیت میں سے کسی کو نشانہ بناتا ہو، آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی کو نشانہ بناتا ہو، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا جائزہ لینا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ سچی محبت ہے تو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی سچی محبت رکھنی چاہیے، اور خاص طور پر آپ کے ازواج، وہ تو امہات المومنین ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے ساتھ بھی سچی محبت ہونی چاہیے۔ محبوب کے ساتھی محبوب ہوا کرتے ہیں، لہذا ان کو بھی محبوب بنانا چاہیے، محبوب کے ساتھیوں کو بھی، آپ کے صحابہ کرام کو بھی، آپ کے اہل بیت کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز دوستو اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کیا جائے، اور آپ پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ کے ذکر خیر میں بڑی برکت ہے، اور آپ پر درود شریف بھیجنے میں بڑی برکت ہے، بہت اجر و ثواب ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جنت میں 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور درود شریف اگر کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان دنیا کی بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذکر خیر، آپ دنیا کے اندر جس سے محبت کرتے ہوں تو آپ اپنے محبوب کا ذکر کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے رہتے ہیں۔ محبوب سامنے نہ بھی ہو تو اس کا ذکر کر کے، اس کی باتیں کر کے آپ اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس محبوب عظیم کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ان کے ساتھ سچی محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کریں، اور کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نشانیاں میں نے ذکر کی ہیں، اس محبت کے ثمرات کیا ہیں؟ 2 ہی ثمرے میں ابھی بیان کروں گا صرف۔ ایک ثمرہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے محبت کر لے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کر لیتا ہے، تو پھر اس محبت کرنے والے کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمان کا مٹھاس اس کو محسوس ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے۔ دوسرا ثمرہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر قیامت کے دن بھی آپ اس رسول کے ساتھ ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی حدیث کے ساتھ انشاءاللہ خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعددت للساعہ، قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے کہ سوال کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ تو بتلاؤ کہ تیاری کیا کی ہے۔ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، بس یہی میرے لیے وہ قیامت کے دن کے لیے میں نے اسی چیز کو ذخیرہ کر رکھا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے اظہار کرتے ہوئے میں اللہ کے دین پر عمل کرتا ہوں۔ تھوڑا بہت جو کچھ کیا ہے، لیکن اصل میں جو میرے پاس جو میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن تم اسی شخص کے ساتھ ہوگے جس کو تم سے محبت ہوگی، یا جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإنك مع من احببت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد ہمیں کبھی بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا
کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا، تو ہمیں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کے ساتھ اس کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، وہ بات بڑی عمدہ ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں۔ کہنے لگے فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ان حضرات جیسے اعمال نہیں کیے، لیکن چونکہ مجھے ان حضرات کے ساتھ محبت ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گا۔ اور آج میں بھی آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ سب اس بات کا اظہار کرتے ہوں گے کہ ہمیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے، اور ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور ہمیں بھی ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور آپ کے تمام اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت ہے۔ ہم اللہ کو شاہد بنا کر کے آج اس بات کے اقرار کرتے ہیں، اور ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محبت سچی ہو، ان حضرات کے ساتھ سچی محبت ہو، سب سے بڑھ کر محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو قیامت کے دن پھر انشاءاللہ ان کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور جنت میں ان کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ساتھ مل جائیں تمام حضرات، صفحے درست کر لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفحے سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے، اور وہ اعلان ہم پہلے بھی ایک دو دنوں سے کر رہے ہیں. ہمارا جو باہر کیمپ کا پکنک پروگرام ہے، اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو دوبارہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہونے والا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں تو انشاءاللہ یہی پڑھاؤں گا. جو حضرات یہاں جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن پروگرام بہرحال زیادہ اہم ہے. انشاءاللہ وہاں بھی جمعہ خطبہ جمعہ ہوگا وہاں پر انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. یہ ایک تفریحی اور دینی پروگرام ہے جو صبح 8 بجے سے 8:30 بجے سے شروع ہوگا, اور جس میں درس قرآن بھی ہوگا, اور اسی طرح مختلف گیمز بھی ہوں گی. مردوں کے لیے الگ ہوں گی, عورتوں کے لیے الگ ہوں گی. پھر خطبہ جمعہ بھی ہوگا, نماز جمعہ بھی, اس کے بعد پھر کوئز پروگرام, وہاں پر کھانا بھی ہوگا. تو بہت ساری چیزیں, تفریح بھی ہے آپ سب کے لیے, فیملیز کے لیے بھی, اور انشاءاللہ دین کو سیکھنے کا بھی ایک اچھا موقع ہے. بہت اچھی معلومات بھی آپ کو انشاءاللہ وہاں پر ملیں گی. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں. خاص طور پر آپ, میں اہل کفان سے, یہ اس مسجد میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں, ان سے میں خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. اور اپنے لیے, کیونکہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے 1 دینار ٹکٹ رکھا گیا ہے پر ہیڈ. تو ٹکٹ جو ہیں وہ باہر موجود ہیں ہمارے ساتھیوں کے پاس, اور وہاں جو کیمپ ہے, کیمپ میں پہنچنے تک کا جو نقشہ ہے وہ اس اشتہار کے پیچھے بنا ہوا ہے. یہ اشتہار بھی باہر موجود ہے, آپ یہ اشتہار بھی لیں, اور اس پروگرام کے ٹکٹس بھی آپ خرید لیں. ٹکٹس خریدنا ضروری اس لیے ہے آج کہ ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے حضرات شریک ہو رہے ہیں, اور پھر ہمیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ بندوبست کرنا ہے, انتظامات کرنے ہیں. ناشتے کے بھی, ناشتہ بھی وہاں پر ہوگا انشاءاللہ, کھانا بھی ہوگا, چائے وغیرہ بھی ہوگی. تو سب انتظامات ہمیں کرنے ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں پہلے شرکاء کی تعداد کا معلوم کرنا ضروری ہے. تو اس لیے جو حضرات بھی شرکت کے خواہش مند ہوں, اور سب کو شرکت کرنی چاہیے, تو آپ جو ہے وہ اس کے ٹکٹ جو ہیں وہ باہر سے خرید سکتے ہیں. ایک تو یہ اعلان تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی 1-2 بار اعلان کر چکا ہوں کہ یہاں پر باہر یہ مسجد کی جو پارکنگ ہے, یہاں پر کئی مرتبہ چوریاں ہو چکی ہیں. اور مجھے پچھلا جمعہ تو میں پچھلا جمعہ یہاں تھا, خیتان, ہاں جی, پچھلے جمعے کو ہی شاید یہاں پر کوئی واقعہ پیش ہوا ہے, واقعہ رونما ہوا ہے کہ مجھے وہ شیخ انور صاحب نے بتایا تھا کہ کسی صاحب کی گاڑی سے جو ہے وہ 4 موبائل چوری ہو گئے, 400 دینار چوری ہو گیا. تو اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں کی جو وزارت داخلہ ہے ان کو انشاءاللہ آگاہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس بارے میں. لیکن آپ حضرات کے لیے میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی چیزیں پلیز اپنی قیمتی چیزیں گاڑیوں میں نہ رکھا کریں. یا اس طرح کے واقعات کیونکہ بکثرت ہو رہے ہیں, اس لیے نقدی یا موبائل ٹیلی فون وغیرہ نہ رکھا کریں اپنی گاڑیوں میں, کیونکہ یہاں پر سیفٹی نہیں ہے. اپنی چیزوں کی حفاظت خود کریں. لیکن انشاءاللہ ہم وزارت داخلوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے کئی دوستوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے. ہماری ایک عزیزہ نور جو ہیں وہ کچھ عرصے سے بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے. اسی طرح اور ہمارے کئی دوست احباب بیمار ہیں, انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے. تو تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اور جن کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفاء کاملہ اور صحت کاملہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمام بیماروں کو صحت یاب فرمائے. اسی طرح کئی حضرات سے اپیل کی گئی ہے کہ ان کے کچھ رشتہ دار فوت ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست یوسف صاحب یہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں, آج کل پاکستان گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کل ٹیلی فون کے ذریعے بتلایا ہے کہ ان کے ایک عزیز فوت ہوئے ہیں, بلکہ 2 ان کے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں. تو انہوں نے خاص طور پر دعا کی اپیل کی ہے. تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں, اور جتنے باقی احباب فوت ہوئے ہیں مسلمان بھائی بہنیں سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما کر ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ سالمیہ کا آج انشاءاللہ سالمیہ کا پروگرام حسب معمول ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس حدیث, اور عشاء کی نماز کے بعد درس تفسیر انشاءاللہ.